سپریم کورٹ کے وکیل بننے کے لیے جو ایک کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ پہلے آپ نے فٹنس سرٹیفکیٹ بنانا ہے 2-2.5 سال انتظار کرنے کے بعد، اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے، کمیٹی کے سامنے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، اور تقریباً 3-4 سال کا ایک عرصہ لگتا ہے، جس کے بعد اب ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے وکیل بنتے ہیں۔ تو ینگ وکلا کا ایک سوال ہے اپنے ممبرز پاکستان بار کونسل سے، اپنے ممبرز پنجاب بار کونسل سے، اپنے سینئر وکلاء سے، اپنے ججز حضرات سے، کہ یہ اتنا مشکل اور کمبرسم طریقہ کیوں ہے، جبکہ پوری دنیا میں ایسا کوئی طریقہ رائج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نے آج دعوت دی ہے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب خادم حسین کیسر صاحب، جو کہ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل رہے ہیں، اس سے پہلے 2 دفعہ ممبر پنجاب بار کونسل رہے ہیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ تو ان سے اس بارے میں جاننا چاہوں گا کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ جی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں۔ سوال یہ سب سے پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کو ہم نے ایکسکلوسیو کلب کیوں بنا دیا، کہ سپریم کورٹ کے سامنے کچھ ایکسکلوسیو، کچھ چنیدہ لوگ وہی جا کے اپیرنس کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے جو اس میں ذرا ایک کڑوا سوال بھی تھوڑا سا کرنا چاہوں گا کہ ایسے وکلاء جن کو ہم نے کبھی ہائی کورٹ میں پیش ہوتے نہیں دیکھا، ان کو ایسے لائسنس سپریم کورٹ کا ملتا ہے جیسے یہ ان کا پیدائشی حق ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میرے خیال میں یا میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر آپ کسی وکیل کو جو لائسنس ملتا ہے، اگر اس کو اسی وقت اجازت دے دیں کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی پیش ہونا شروع کر دے، تو شاید وہ عدالت کو پراپر طور پہ اسسٹ نہیں کر سکے گا۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایپیکس باڈی ہے ہماری، جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، اس میں ہائیسٹ کورٹ ہے۔ تو اس میں اگر آپ ڈائریکٹ ایک وکیل جس کا کوئی ایکسپیرینس نہ لوور کورٹ کا ہے نہ ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہے، یا تو اس کو اگر ڈائریکٹ اجازت دے دیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کو طریقہ کار ہی نہیں پتہ ہوگا کیس کیسے لڑنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو کیس میں جو دائر کرتے ہیں، اس کی دائری، اس کی پٹیشن لکھنے کے طریقہ کار وہ عام ہائی کورٹ اور لوور کورٹ سے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ آپ اگر 10 سال کی ہائی کورٹ کی آپ کی اسٹینڈنگ ہے اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہے وہ آپ کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ سپریم کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں، وہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بعد پھر اس کے سپریم کورٹ کے جج صاحب ہوتے ہیں، ایک پاکستان بار کونسل کی ممبر ہوتے ہیں، وہ آپ کا انٹرویو لیں گے اور آپ کی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنے 10 سال میں کون کون سے کیس کیے، ان کے پاس اس کی لسٹ ہوتی ہے، اس سے کویشچن کرتے ہیں، تو پھر آپ سپریم کورٹ کے لیے میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ جو ایک تھریٹیکل ایک طریقہ کار موجود ہے، وہ تھریٹیکل طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کا ایک 10 سال کی ہائی کورٹ کی پریکٹس چاہیے، سرٹن نمبر آف کیسز آپ کے پاس چاہیے، پھر فٹنس سرٹیفکیٹ، پھر دوسرا سارا طریقہ، ایک بڑا ہی اچھا اور ایک منظم ایک طریقہ اور انداز موجود ہے۔ لیکن میرا جو اصل آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا حقیقت میں جو فٹنس سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، جو سپریم کورٹ کے لائسنس دیے جاتے ہیں، کیا حقیقی طور پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں واقعی فٹنس چیک کی جاتی ہے، یا کوئی اور ایسے عناصر ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے؟ ان وکلاء حضرات کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ جن کو ہم عام طور پہ نان پروفیشنل وکلاء کہتے ہیں؟ ہمارے عہدوں پہ تو وہ آ کے براجمان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کبھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نہ ہو۔ دیکھیے، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قصور پھر ان وکلاء کا ہے جو ان کو الیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوتا اور آپ کے ہائی کورٹ کے رولز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پروفیشنل وکیل جو ہے وہ اس کو الیکٹ کریں، آپ اس کے لیے انہوں نے اسٹینڈنگ رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کی اتنی اسٹینڈنگ ہے تو آپ سیکٹری کا الیکشن لڑ سکتے ہیں، اگر اتنی اسٹینڈنگ ہے تو آپ فائنانس سیکٹری کا، اور اگر اتنی اسٹینڈنگ ہے تو آپ ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کا لڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی نان پروفیشنل الیکٹ ہو کے آتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے؟ اس کو ہم ووٹ دیتے ہیں، وکلاء ووٹ دیتے ہیں، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ کسی نان پروفیشنل کو آگے نہ لے کے آئے۔ چلیں اب اس بات پہ اگر بحث نکل پڑی ہے تو اس میں 1-2 سوال آپ سے مزید کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے خود بھی الیکشن لڑا ہے پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار کا، اور ایک پروفیشنل وکیل کے انداز میں آپ نے اپنا پورا ایجنڈا سامنے رکھا، مینیفیسٹو سامنے رکھا، لیکن بدقسمتی سے وہ وکلاء حضرات تک غالباً بات نہ پہنچ سکی کہ ایک پروفیشنل وکیل کا ان کے اوپر آ کے بیٹھنا کتنا ضروری ہے۔ میرا اب آپ سے جو اہم سوال ہے کہ جب آپ نے بھی الیکشن لڑا تو اس وقت بھی یہ کنڈیشن موجود تھی کہ اتنے وکالت نامے جمع کرانے ہیں، اتنی ججمنٹس ہونی چاہیے، ہر سال غالباً 15 پچھلے 3 سال کے لیے آپ کو ججمنٹ چاہیے تھی۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں، میں وداؤٹ ٹیکنگ اینی اسپیسیفک نیم، جنیرک میں ایک بات کروں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو اس وقت کینڈیڈیٹ نہ صرف پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے کنٹیسٹ کر رہے تھے بلکہ باقی کیبنٹ کے جو لوگ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے،
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی کنڈیشنز کو پورا کرتے تھے؟ دیکھیے، اور اگر نہیں کرتے تھے تو کسی نے اس چیز کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے الیکشن بورڈ کے جو ممبرز ہوتے ہیں، یہ اصل ان کا کام ہے کہ وہ تھارو چیک کریں کہ ایک بندہ جو ہے اس نے اپلائی کیا ہے تو ساتھ اگر کنڈیشن ہے کہ آپ 15 کیسز آپ نے جو ہے جو ڈیسائیڈڈ کیسز ہائی کورٹ کے وہ ساتھ لگائیں. اب وہ اگر سارے لگا کے دے دیتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ چیک نہیں کر سکتے کہ اس کا نام لکھا ہوا ہے وہ پیش نہیں ہوتا، اس کا کوئی اور جونیئر جو ہے چیمبر کا پیش ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ اسی کی پیشی تصور ہوگی. اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اگر کینڈیڈیٹس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی فلفل کرتے ہیں سارے پوائنٹس کو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں کہوں گا کہ وہ جو الیکشن بورڈ کے ممبرز ہیں نا، ان کا غیر جانبدار ہونا اور ایماندار ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوں جب ایک کرنٹ سٹنگ پریزیڈنٹ اور کیبنٹ اگلے سال کے الیکشنز کے لیے الیکشن کمیشن متعین کرتی ہے؟ تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر ایک خاص گروپ سے تعلق ہے اس پریزیڈنٹ کا یا کیبنٹ کا، تو وہ جو الیکشن کمیشن اپوائنٹ کریں گے وہ اگلے سال کے لیے جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اپنے گروپ کو سپورٹ نہیں کروائیں گے ان سے، یا وہ جو الیکشن کمیشن ہے ان کی سپورٹ نہیں کرے گا؟ ہمارے رولز میں موجود ہے نا، جب تک رولز میں آپ تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے. اب رولز کہتے ہیں کہ جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ نامزد کرے گا اس کو، چیئرمین کو بھی اور دونوں ممبرس کو بھی. اور بدقسمتی سے ہماری بار میں پولرائزیشن اس حد تک ہے کہ اگر ایک گروپ کا پریزیڈنٹ ہے تو وہ اپنی مرضی کے بلکہ اپنے گروپ کے کینڈیڈیٹ سے پوچھ کے نامزد کرتا ہے کہ اس کو ممبر کر دوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. تو اتفاق سے وہ اپنے کینڈیڈیٹ سے پوچھ کے کرتا ہے. تو وہ لوگ اس لیول پہ سیکیورٹی نہیں کرتے جو کرنی چاہیے. مثلا میں اپنے الیکشن کے دوران میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو ہمارے بار کے سٹنگ سیکرٹری تھے اس وقت جب ہمارے الیکشن ہو رہے تھے، انہوں نے خود رولز بنوائے، پڑھ کے ایک سے سب سے وہ اپروو کرائے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ممبرس کی ڈیوز کلیئر نہیں کرے گا. اس پہ سخت پابندی ہے کہ وہ ڈیوز کلیئر نہیں کرے گا، اپنے ممبرس خود ڈیوز کلیئر کریں. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے سٹنگ سیکرٹری ہے وہ کینڈیڈیٹس کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آ کے ڈیوز کلیئر کروائیں. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو بینگ اے پروفیشنل لائر، ٹھیک ہے آپ الیکشن لڑ رہے تھے، آپ کے سامنے ایک پورا ایجنڈا تھا، آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، جب اتنی بڑی وائلیشن آپ نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی اپنے بنائے ہوئے رولز کی دیکھی تو آپ نے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ دیکھیں، میں نے اس سے بات کی، میں نے پریزیڈنٹ سے بات کی، میں نے سیکرٹری کو بھی کہا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پیچھے بھی اتنا پریشر ہوتا ہے اپنے ووٹر سپورٹرز کا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان معاملات میں پھنس جائیں گے تو آپ الیکشن کمپین نہیں کر سکیں گے. اب یہ ہے کہ میں اگر بیٹھا ہوں، دوسرا بندہ جو ہے وہ 600 بندوں کا ڈیوز کلیئر کروانا ہے، اس کے تو 600 ووٹ مجھ سے زیادہ ہو جائیں گے. میں اسی جنگ میں پڑھتا رہوں گا کہ یہ انہوں نے کیوں کیا، یہ غلط کیا. میں سمجھتا ہوں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہیں چیلنج کر کے اس کو باقاعدہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا، الیکشن سر پہ ہوتا ہے اس وقت، اور اتنا پریشر ہوتا ہے آپ پہ اپنے سپورٹرز کا بھی کہ وہ کر رہے ہیں، بار اجازت دے رہی ہے تو آپ اس میں بیچ میں کیوں آتے ہیں. ہاں البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے رولز کی. اگر دیکھیں ایک اور بڑی بات ہے، جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ باقاعدہ مختلف اضلاع سے لوگوں کو لاتے ہیں، رات کو ہوٹلوں میں ان کو رکھتے ہیں، رات کا ڈنر کراتے ہیں، صبح ناشتہ کراتے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لاکھوں کا خرچہ ان کا ادھر آتا ہے. بڑی آسانی سی بات ہے، اس میں آسان سی بات ہے کہ جیسے پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں ڈسٹرکٹ میں اور سب ڈویژن میں الیکشن ہوتے ہیں، ہمارے بھی ادھر کر دیں، گجرانوالا میں ڈویژن میں کر دیں کہ گجرانوالا ڈویژن کے تمام ممبرز جو ہیں وہ گجرانوالا میں ووٹ کاسٹ کریں، سارے ووٹ ادھر کاسٹ کر سکتے ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سینئر سول جج کو آرڈر کریں کہ آپ نے وہ سارے الیکشن کروانے ہیں جس طرح پنجاب بار کونسل کے کرواتے ہیں، وہ کروا کے رزلٹ بھیج دیں. اور ادھر وہ تو ایشو ہی نہیں ہے، کمپیوٹر ہے، آپ نے اس میں کرنا ہے، اتنے ووٹ آئے ادھر بتا دیں. چلے میں آپ سے کیونکہ ابھی ریلیٹڈ اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے تو ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. میں نے بھی کچھ دیر پہلے اس پہ ایک اپنا پروگرام کیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ریگولیٹر جو کہ ہمارا پاکستان بار کونسل ہے اور پروونشل بار کونسلز ہیں، اس کا ایک ممبر کیا وہ ایک ریگولیٹڈ باڈی، فار ایگزامپل پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے،
प्रोविंशियल बार एसोसिएशन अपनी जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उनको रेगुलेट करती है। क्या इन दोनों का मेंबर रेगुलेटर का रेगुलेटेड बॉडी का मेंबर एक ही वक्त पे होगा तो क्या इससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता? बात आपकी सही है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारे रूल्स हैं ना पाकिस्तान बार काउंसिल के, पंजाब बार काउंसिल के, वो इजाज़त देते हैं कि आप अगर पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, आप हाई कोर्ट। नहीं, इसको मेरा सवाल रूल से बढ़ के है थोड़ा सा। मैं ये चाहता हूँ कि ये अगर आपको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे दस्तूर के बुनियादी जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या इंसाफ मुहैया करने का जो स्ट्रक्चर है, और इंसाफ का एक बहुत बड़ा पहिया वकील है, दूसरा बेशक जजेस हैं, अगर इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, वकला हजरात को रेगुलेट करने वाली बॉडी उसका अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो क्या इन रूल्स को चेंज नहीं किया जाना चाहिए जो कि ऑलरेडी मौजूद है? देखिए, मैं इस हद तक तो मेरा ख्याल है कि जो बंदा पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर है उसको हाई कोर्ट बार या सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस सूरत में वो पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो उसका भी मेंबर है और उधर हाई कोर्ट बार का या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी अगर प्रेसिडेंट है तो फिर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट उनका आएगा। अगर कोई मिसकंडक्ट करता है, अगर वो कोई और फंड्स में हेरा फेरी करता है तो उसकी एपेक्स बॉडी जो है उसका भी मेंबर होगा और इधर भी मेंबर होगा, वो तो नहीं होना चाहिए। मेंबरशिप जो है वो तो बेसिक चीज़ है, अगर वो नहीं होगी फिर तो वो पाकिस्तान की बार काउंसिल की मेंबरशिप से भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट बार की मेंबरशिप भी जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। जो अगर पंजाब बार काउंसिल का मेंबर है और पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर है उनको बार एसोसिएशन के इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने चाहिए। देखिए, सवाल वही पैदा होता है कि जो इस्टेब्लिश सिस्टम्स हैं, जो हमारा एक निज़ाम मौजूद है वकला हज़रात का, जजेस का, क्या ये सिस्टम डिलीवर कर रहा है? हम सब का मकसद, वकला का, जजेस का मकसद ये है कि आम पाकिस्तानी उसको इंसाफ उसके डोर स्टेप पे पहुंचाया जाए। क्या इस करंट सिस्टम की बुनियाद पे हम ये कर पा रहे हैं? तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि नहीं।